فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت ہی فضل اور کرم ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لطف عنایت ہے اور مہربانیاں ہیں کہ آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار سید الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل سے گزشتہ جمعہ مبارکہ میں ہم نے قرآن اور حدیث کے حوالے سے ایک بہترین گفتگو کی ابتدا کی تھی اور آج یہ اس کی دوسری نشست جس میں انشاءاللہ تعالی ہم گستاخان رسول کی علامات اور ان کا انجام، اس موضوع کو انشاءاللہ تعالی آج ہم پھر تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ معزز سامعین اکرام، حضور نبی کریم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، کیونکہ جو انسان جب تک جس چیز کو نہیں سمجھتا، اس کی حقیقتوں کو نہیں جانتا، اس وقت تک اس میں وہ اچھے اور برے کی ہرگز تمیز نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی بھی پیلی چیز کسی بھی آدمی کو دے دیں اور کہہ دیں کہ یہ سونا ہے، اور دیکھنے میں وہ آرٹیفیشل چیز سونے کے مانند ہی نظر آتی ہے، تو ایک غیر تجربے کار آدمی اس کو دیکھنے کے بعد یقین کر لے گا کہ واقعی یہ سونا ہی ہے۔ لیکن جب وہی آدمی اس سونے کو اگر سونار کے پاس لے جاتا ہے، جو اس کی حقیقتوں سے واقف ہے، جو اس کی اچھائی اور برائی سے واقف ہے، جو اس کی خوبی اور خامی سے واقف ہے، تو اسے دیکھنے کے بعد سیدھے ابھی وہ اپنے ہاتھ میں بھی نہیں لیتا، اس سے پہلے ہی کہہ دیتا ہے کہ یہ سونا نہیں ہے۔ تو اس لیے معزز سامعین اکرام، علماء اکرام بھی امت میں اللہ رب العزت کے فضل سے، اس کے حبیب کی نالین پاک کے صدقے و طفیل سے سنار کا کام کرتے ہیں کہ وہ قوم اور ملت کو اچھائی اور برائی کی تمیز بتاتے ہیں، کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے۔ وہ کام علماء اکرام کا ہے، عوام کو اس بات سے آگاہ کر دیں۔ تو میں یہی بات ایک مقام پر بیان کر رہا تھا، تو ایک صاحب نے کہا کہ نہیں مولانا، یہ کام علماء کا نہیں، یہ کام تو پیران کامل کا ہے۔ تو میں نے کہا پیران کامل کا یہ کام نہیں، یہ کام عالم کا ہے کہ اچھے اور برے کی تمیز کرا دے۔
اور پیر کامل کا کام ہے کہ وہ ایک ادنا درجے کے آدمی کو پکڑ لے اور اسے اچھوں کی تمیز کرنے والا نہیں بلکہ دنیا کو اچھائی کا راستہ سکھانے والا بنا دیتا ہے، وہ اسے پیر بنا دیتا ہے، وہ اسے کامل بنا دیتا ہے، وہ اسے سنار کی منزل میں لے جا کر بٹھا دیتا ہے۔ تو میرے پیارے بزرگ اور دوستو، تو الغرض کیونکہ بعض لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا نقشبندی صاحب تو ایسی گفتگو نہیں کرتی، اتنی شدید مزاج کے نہیں ہیں، لیکن یہ جو ہے اتنی شدید گفتگو آ رہی ہے تو آپ یقین جانیے آج انشاءاللہ تعالی جو میں آپ کے سامنے گفتگو کی سعادت حاصل کروں گا، ایک بات بھی میں آپ کو کسی عالم کی، کسی مولوی کی، کسی مولانا کی، کسی کتاب کی نہیں سناؤں گا، پوری کی پوری گفتگو انشاءاللہ العزیز میرے آقا کی نالین پاک کے صدقے میں بخاری شریف سے سنانے کی سعادت حاصل کروں گا، پوری گفتگو انشاءاللہ۔ اگر ضمناً کوئی بات سمجھانے کے لیے ایک آدھ حدیث ادھر ادھر سے لینا پڑے تو انشاءاللہ لے لیں گے، ادھر ادھر سے مطلب صحاح ستہ سے، ورنہ پوری گفتگو متفق علیہ بخاری و مسلم کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم آج کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ نقشبندی صاحب اپنی طرف سے کچھ نہیں سنا رہے، جو سنا رہے ہیں وہی سنا رہے ہیں جو قرآن اور حدیث کے اندر رکھا ہوا ہے، کیونکہ ہماری یہ ابتدا گفتگو کی قرآن سے ہوئی تھی اور انشاءاللہ اب یہ گفتگو کو ہم حدیث کی طرف لے چلتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کی گفتگو ذرا بہت ہی زیادہ قابل غور ہے، آپ اس کے اوپر خاص توجہ فرمائیں۔ گزشتہ میں نے جہاں گفتگو کو جو ہے منقطع کیا تھا، انشاءاللہ وہیں سے پھر اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ معزز سامعین اکرام، اب میں جو حدیث شریف آپ کی خدمت میں سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں یہ متفق علیہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ کتاب الزکاہ میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور اسے ایک اور راوی نے بھی روایت کیا۔ خام رجل، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس تھی، مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور صحابی آپ پوری حدیثیں چھان لیں، کوئی نماز کے مسئلے پوچھا، زکوٰۃ کے مسئلے پوچھا، حج کے مسئلے پوچھا، اور جو ہے لین دین کے مسئلے پوچھا، طلاق اور خلا کے مسئلے پوچھا، جائز و ناجائز کے مسئلے پوچھا، حرام و حلال کے مسئلے پوچھا، پوری ہزاروں حدیثیں آپ ڈھونڈ لیں، صحابی کہیں پر بھی راوی کی کیفیت کو بیان نہیں کرتے، یہاں سوال کرنے والے سائل کی حلیے کو بیان نہیں کرتے، لیکن صرف ایک ہی مقام احادیث میں ایسا ملے گا جہاں راوی نے، جہاں صحابی نے، حدیث کے روایت کرنے والے نے، حدیث کو بیان کرنے والے نے جب یہ حدیث بیان کیا تو حدیث کو بعد میں بیان کیا، سوال پوچھنے والے کا حلیہ پہلے بیان کیا، تاکہ قیامت تک آنے والوں کو معلوم ہو جائے ایسا حلیے والا تمہیں کہیں مل جائے تو خبردار اس سے دور رہنا، ایسا حلیے والا نبی کے زمانے میں گستاخوں میں سے ہوا کرتا تھا، ایسا حلیے والا دوزخیوں میں سے ہوا کرتا تھا، ایسا حلیے والا، ایسی شباہت والا، ایسی مزاج والا، ایسی طبیعت والا، ایسے کپڑے پہننے والا، ایسی داڑھی چھوڑنے والا، نعوذ باللہ یہ دوزخیوں میں سے ہوا کرتا ہے۔ اس لیے صحابی نے پہلے حلیہ بیان کیا، بعد میں کیفیت بیان کی، حالات کیا تھے بیان کر رہے۔ قام رجل، صحابی بیان کرتے ہیں ایک شخص رسول اللہ کے دربار میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا مجلس میں، اور کھڑا ہو گیا تو فرماتے ہیں اس کی کیفیت کیا تھی؟ غائر العینین، صحابی بیان کرتے ہیں، قربان جائیں صحابی کے، بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں جب کھڑا ہوا تو اس کو ہم نے دیکھا، کیا دیکھا؟ اس کی آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھی، آنکھ اندر دھسی ہوئی تھی۔ پھر فرماتے ہیں اس کے بعد کہ مشرف الوجنتین، پھر اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اس کے رخسار کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھی، یہ جو ہڈیاں تھی ایسے آگے کی طرف نکلی ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ناشز الجبہہ، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ہم نے اس کو دیکھا کہ اس کی پیشانی اونچی تھی، یہ بڑی اونچی پیشانی تھی، ہماری 4 انگل میں ختم ہو تو اس کی 6 انگل 7 انگل میں ختم، اونچی پیشانی والا تھا۔ قط اللحیہ،
پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اس کی داڑھی بڑی گھنی تھی، ادھر سے ایسے نکلی ہوئی، ادھر سے ایسے نکلی ہوئی، ادھر سے ایسے نکلی ہوئی، بڑی گھنی داڑھی والا تھا۔ آج ہمارے پاس کیا ہے، جو سب سے بڑی داڑھی چھوڑتا ہے ہم اسے بہت بڑا اللہ والا سمجھتے ہیں، مگر صحابہ یہاں پر گستاخوں کی علامت بھی یہی بیان کر رہے ہیں کہ وہ بڑی داڑھی چھوڑا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں محلوق الرأسی، اور وہ اپنے سر کو منڈایا ہوا تھا، اس کے سر پہ بال نہیں تھے، یا پھر چھوٹے چھوٹے بال تھے، اتنے باریک باریک، سر کو منڈایا ہوا تھا۔ آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، ہمارے مدرسے میں جب ہم لوگ چھوٹے پڑھتے تھے، بورڈنگ میں، ہاسٹل میں جب میں تھا حفظ کرتے وقت، تو ہمارے پاس ایک استاذ آئے تھے، وہ بازو والے تھے، غفلت سے گھس گئے تھے مؤدب کی حیثیت سے۔ تو 8 دن ہوا بس آ کے، جمعے کا دن آیا چھٹی، جمعے کے دن وہ صبح فجر کی نماز کے بعد گیا، جا کے وہ شخص جو ہے حجام کو مدرسہ بلایا، پورے مدرسے کے بچوں کی جو ہے چکنی ہنڈی کروا دیا، پورے مدرسے کی جمعہ کی نماز تک۔ اتفاق سے ہفتے کے دن جب صدر مدرس صاحب ہمارے اساتذہ اکرام تشریف لائے، بولے یہ کیا بات ہے، پورے بچوں کا سر کس نے منڈوا دیا؟ بولے مؤدب صاحب نے منڈوا دیا۔ بدبخت تم نے سر کیوں منڈوایا بچوں کا؟ بولے کہ ہم جہاں پڑھے تھے وہاں سر منڈانا واجب سمجھا جاتا تھا، اور وہ بازو والا تھا۔ تو ان لوگوں کی پہلی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے سر مڑاتے ہیں۔ یہاں سے لے کے نکلے تو 40 دن کے بعد آپ بال پال کے گیا تو آتے خود اتنے ہو جاتے، اس کے سر مڑوا دیتے۔ پہلی علامت ان کی، گستاخوں کی علامت، بال چھوٹے رکھتے ہیں۔ ہمارے صدر مدرس صاحب بولے یہ تو گستاخان رسول کی علامت ہے، سنی مدرسے کا بچہ بال نہیں مڑواتا، لہذا اسی دن اس کو مدرسے سے خارج کر دیا گیا۔ آپ کبھی موقع ملے تو ادھر مدرسوں کو جا کے دیکھ لیں تھوڑا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، فرماتے اب بہت اہم بات، میرے سے بھی سوال ہوا تھا، مولانا آپ جو ہے ٹخنوں کے نیچے کوئی پہنتا ہے تو کبھی آپ اس کو نہیں بولتے، ویسی چھوڑنے کے لیے بولتے ہیں، کیا بات ہے؟ اس کا جواب آج لے لیں، 2 سال پہلے جو سوال ہوا تھا جواب آپ لے لیجئے۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں مشمر الادار، صحابی فرماتے ہیں اس گستاخ کی علامت یہ تھی کہ اس کا تہبند بہت اوپر تک اٹھا ہوا تھا، چھوٹا پیجامہ پہن کے تھا۔ اللہ اکبر، ہمارے پاس اعلانہ کرنا پڑتا، رے موڑو رے بھائی موڑو، بولے تو پیجامہ نہیں موڑ رہا، وہاں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پڑلی دکھ رہی، اوپر کے ٹخنوں کے اوپر تک چل جا رہا، اب لوگ بول رہے ہیں یہاں تک چھپانا ہے کیا؟ صومالیوں کو دیکھا میں تو گھٹنوں کے اوپر تک پہن کے آ رہا بنے نماز کو۔ حضور فرمائے، صحابہ فرمائے گستاخوں کی علامت ہے، وہ چھوٹے پیجامے پہنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فقال یا رسول اللہ، تو اس نے کہا، کس نے؟ اس بدبخت نے جس کی یہ ساری نشانیاں تھی، جو چھوٹا پیجامہ پہن کے تھا، بڑی گڑی گھنی داڑھی چھوڑ کے تھا، سر منڈا کے تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ، سرکار سے کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ، آپ اللہ سے ڈریے، نعوذ باللہ من ذالک، واللہ اکبر، حضور کو کہہ رہا ہے اللہ سے ڈریے، اللہ اکبر کبیرہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ویلک، ہلاک ہو جائے بدبخت، تو مجھے ایسا کہتا ہے، میں اللہ سے ڈروں؟ اللہ میں ایک جملہ آپ سے پوچھتا ہوں، حق و ایمان کے ساتھ بتائیں، اس نے کیا کہا؟ اللہ سے ڈریے، اتنا کہا۔ اب آپ مجھے جواب دیجئے، یہ اتنا جملہ سن کر رسول اللہ نے کہا تو ہلاک ہو جائے، تو تباہ ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تو نیست و نابود ہو جائے، تو غارت ہو جائے، کہ تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے اللہ سے ڈروں، اتنی بات کہا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، سوال ہے، وہ صرف اتنا کہا اللہ سے ڈریے، اور آج کا مولوی کہہ رہا ہے حضور کو علم غیب نہیں ہے، بتاؤ اس کا جملہ بڑا تھا یا اس کا جملہ بڑا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے حضور ہماری طرح ہے، یہ کہہ رہا ہے حضور نعوذ باللہ اور استغفر اللہ پوسٹ مین کی طرح ہے، یہ کہہ رہا ہے حضور کا نام لینا ہمارے لیے ویسے
ویسے ہی ہے جیسے کہ الجن اور شیاطین وہ فرشتوں کا نام لینا ہے. یہ وہ کہہ رہا ہے حضور کا علم ویسے ہی تھا جیسے جانوروں کا علم ہے. ذرا بتاؤ یہ بڑی گستاخی ہے یا وہ بڑی گستاخی تھی؟ حق و ایمان کی بات تو یہ ہے وہ اتنا بڑا گستاخ نہ تھا یہ جتنا بڑا گستاخ ہے. ارے جب اتنی چھوٹی گستاخی کو مصطفیٰ نے کہا تو ہلاک ہو جائے تو پھر اتنا بڑا گستاخ ہوگا تو سوچو اس کا انجام کتنا برباد ہوگا, یہ کتنا تباہ ہوگا, یہ کتنا ذلیل و خوار ہوگا جو نبی کی میلاد پر انگلیاں اٹھا رہا ہے, نبی کی فاتحہ پر انگلیاں اٹھاتا ہے, نبی پر سلام پر انگلیاں اٹھاتا ہے, نبی کی اولاد پر انگلیاں اٹھاتا ہے, نبی کی عظمت پر انگلیاں اٹھا رہا ہے. ہر جگہ جب نبی کا نام آ گیا بس اس کے اندر سانپ دوڑنا شروع ہو رہا ہے. ارے کم سے کم وہ تو یا رسول اللہ تو کہہ رہا تھا, یہ بدبخت تو یا رسول اللہ کہنا بھی برا سمجھتا ہے. اندازہ کریں آج کے دور کا منافق, آج کے دور کا بدبخت گستاخ ان گستاخوں سے 10 گنا بلکہ 100 گنا زیادہ بدترین درجے کا گستاخ ہے. اس نے یہ نہیں کہا اے محمد, ایسا نہیں کہا. وہ تو کیا الفاظ سنیے آپ بخاری کے, اس نے کہا یا رسول اللہ, مطلب وہ یا بولنا جائز سمجھتا تھا, تب بھی اس کی وہ گستاخی کو حضور نے کہا تو ہلاک ہو جائے. اور یہ بدبخت تو یا رسول اللہ بولنا بھی گوارا نہیں کرتا. تو سوچو آج کے دور کا گستاخ کتنا بدترین ہے, کتنا تباہ و تاراجی کا حقدار ہے, کتنی ذلت و رسوائی کا حقدار ہے. پھر اس کے بعد اب آپ سنیں آگے, پھر اس کے بعد نبی کریم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ آپ اللہ سے ڈرے, تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس زمین پر اگر اللہ سے میں نہیں ڈرتا تو اور کون ڈرتا ہے؟ اللہ. میرے آقا کی رحمت دیکھو, میرے آقا جواب دے رہے ہیں تو پتا کیا چلا, کوئی بدبختہ سوال کرے تو جواب دینا تائید میں یہ مصطفیٰ کی سنت ہے, یہ حبیب پاک کی سنت ہے. اس لیے ہم 1400 سال سے خالی جواب دیتے جا رہے ہیں, یہ سنت تو ہم سے زندہ ہوتی چلی جا رہی ہے. تو میرے پیارے بزرگ اور دوستو, یہ میرے آقا کی رحمت ہے. اور یہ آقا کی رحمت کی اور ایک جھلک بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اس نے پھر اس کے بعد کہا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے, کس نے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے, وہ جب شخص پلٹا حضور کی جو ہے جلال و جلال کو دیکھ کر پلٹ گیا, تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ اضرب عنقہ, آقا مجھے اجازت دیجئے, میں اس بدبخت کی گردن کاٹ دینا چاہتا ہوں, اس کی گردن اڑا دینا چاہتا ہوں. تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے محبت سے کہا خاموش بٹھانے کے لیے, نہیں چھوڑ دو, یہ تو نماز پڑھنے والے ہیں, یہ نماز پڑھنے والے, ان کو چھوڑ دو. مطلب ان کی علامات بتائے حضور, وہ نماز پڑھنے والی قوم ہوگی, گستاخی میری کریں گے اور پھر نماز بھی پڑھیں گے. اب آئیے آقا علیہ السلام آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں. حضرت آقا علیہ السلام کے فرمانے کے بعد حضرت خالد نے کہا, فقال خالد, حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا وَكَمْ مِن مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ, یا رسول اللہ یہ بدبخت ضرور نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی زبان پر جو ہوتا ہے ان کے دل میں وہ نہیں ہوتا. یہ زبان سے تو لاکھ اللہ اللہ بولیں گے لیکن حقیقت میں خدا کی محبت دل میں نہیں ہوگی. یہ زبان سے لاکھ اسلام اسلام بولیں گے, حقیقت میں ان کے دل میں اسلام کو ڈھانے کا جذبہ ان کے پاس ہی ہوگا, اسلام کو تباہ یہی قوم کرنے والی ہوگی. یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے, میں نے قتل کر دیتا ہوں. نبی پاک رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں نہیں, میں اگر اجازت دوں کہ اسے قتل کر دیا جائے تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو محمد نے ایک مسلمان کا قتل کروا دیا, کیونکہ لوگ تو اسے مسلمان سمجھتے ہیں, ہے نا. شیعوں کو بھی بعض لوگ مسلمان سمجھتے ہیں, بازو والوں کا آپ پوچھے تو وہ مہدوی کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں, اور بازو والوں کو پوچھے تو وہ قادیانی کو بھی مسلمان ہی سمجھتے ہیں, لیکن حقیقت میں مسلمان کون ہے وہ مسلمان کو معلوم ہے. تو اس لیے حضور نے کہا اس کو چھوڑ دو,
ورنہ یہود و نصارہ کہیں گے کہ دیکھو محمد نعوذ باللہ مسلمانوں کا بھی قتل کرنے لگے ہیں، استغفر اللہ۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام نے حکمت کے خاطر خاموش بیٹھ گئے۔ تو میرے پیارے بزرگ اور دوستو، پھر اس کے بعد آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو آپ اور ہم جو ہے غور سے سماعت فرمائیں۔ جب وہ شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے پلٹ کر جا رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ولا اشق بطورهم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال ثم نظر الیہ وهو مقف قال انه يخرج من ضئض هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا ولا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرقون السهم من الرمية۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو بدبخت جا رہا ہے اس کی نسل سے اولاد پیدا ہوگی اور وہ لوگ اتنا قرآن پڑھیں گے، اتنا قرآن پڑھیں گے، اتنا قرآن پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی کہ وہ قرآن سے ان کو ہدایت نہیں ملے گی، پڑھتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے لیکن ہدایت نہیں ملے گی، کوئی ہدایت ان کو نہیں ملے گی۔ اجی اگر قرآن سے ہدایت ملتی تو وہ نبی کا گستاخ کیوں ہوتا؟ قرآن سے ہدایت ملتی تو وہ نعوذ باللہ رسول اللہ پر انگلی کیوں اٹھاتا؟ رسول اللہ کی شان میں نعوذ باللہ بے ادبیہ اور بدبختی کیوں بیان کرتا؟ تو میرے پیارے بزرگ اور دوستو، حضور فرماتے ہیں سنو اس کی اولاد تلاوت تو کرے گی لیکن وہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، اللہ اکبر، جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ ایک اور حدیث، یہ حدیث پاک بھی بخاری شریف کی ہے، مسلم شریف کی ہے۔ ان ابی سعید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر قوما، ایک قوم کا ذکر کیا، یکون فی امتہ یخرجون من فرقۃ من الناس سیماہم التحالق۔ اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کا ذکر کیا، فرمایا کہ میری امت میں ایک قوم پیدا ہوگی، میری امت میں ایک قوم پیدا ہوگی۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وہ قوم اس وقت پیدا ہوگی جب میری امت میں فرقے بن جائیں گے، تفریقے عام ہو جائیں گے، میری امت فتنوں میں پڑ جائے گی، اس وقت وہ قوم پیدا ہوگی۔ اور پھر وہ قوم میری امت میں پیدا ہو کر میری امت کو لڑانے کا کام کرے گی۔ آج ہو رہے نہیں جھگڑے، مسجد میں جھگڑا، جلسے میں جھگڑا، مدرسے میں جھگڑا، مولویوں کے پاس جھگڑا، ہر جگہ جھگڑا۔ کس بات کا جھگڑا؟ فاتحہ دینا نہیں دینا، سلام پڑھنا نہیں پڑھنا، یہ بولتا یا رسول اللہ نہیں بولنا، یہ بولتا مسجد میں جاتے وقت نعوذ باللہ درود نہیں پڑھنا، نعت پاک نہیں پڑھنا، قصید بردہ نہیں پڑھنا۔ جھگڑا ہو رہا نہیں؟ بتائیے آپ، جھگڑے پیدا کریں گی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ان کی علامت یہ ہوگی، اب جھگڑے وہ کر رہا ہے نہیں کرنا، یہ کہہ رہا ہے جواب دینا، اب تیسرے آدمی پریشان ہے نا کہ بھائی اس کو بھی اتنی بڑی داڑھی ہے، مولانا کو بھی داڑھی ہے، اس کو بھی جو ہے جبہ ہے، اس کو بھی جبہ ہے، اس کو بھی یہ ہے، اس کو بھی وہ ہے، کس کی بات سنوں؟ تیسرا آدمی پریشان ہے تو رسول اللہ تیسرے آدمی کو راہ نجات بتانے کے لیے فرما رہے سن، جو شر پسند ہوگا، جو فتنے والا ہوگا، جو گستاخ ہوگا، جو فتنے لانے والا ہوگا، اس کی علامت یہ ہوگی سیماہم التحالق، وہ سر منڈایا ہوا ہوگا، اس کے بال چھوٹے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، سر منڈانا ان کی علامت، بار بار احادیث میں، یہ دوسری حدیث ہے بخاری کی مسلم کی۔ پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں قالہم شر الخلق، وہ مخلوق میں سب سے زیادہ شر پسندانہ قوم ہوگی، سب سے زیادہ شر مچانے والے، سب سے زیادہ فتنے مچانے والے، شر الخلق، سب سے زیادہ شر مچانے والے، او من اشر الخلق، یا پھر وہ میری امت میں سب سے بدترین قوم ہوگی، سب سے بدترین قوم، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کہ امت میں آ کر فتنے مچائیں گے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، ایک اور حدیث پاک سن لیں۔ میرے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار سید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ ابو داؤد شریف کی اس حدیث پاک کو آپ دیکھیں، آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں، یدعون الی کتاب اللہ، ان لوگوں کی علامت یہ ہوگی جو دین سے نکل جائیں گے، جو بے ایمان ہوں گے، جو مسلمانوں میں ہوں گے لیکن مسلمان نہیں ہوں گے، مطلب بیچ میں رہیں گے مسلمانوں کے ساتھ، مسجدوں کو آئیں گے، گھر میں قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہوں گے۔ ان کی علامت کیا ہوگی؟ حضور فرماتے ہیں، یدعون الی کتاب اللہ، ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ تم کو اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے کتاب کی طرف بلائیں گے۔ کس کی طرف بلائیں گے؟ دین کی طرف بلائیں گے۔ آؤ دین کی کچھ بات کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھیں، دین کی بات ہوگی۔ دین کی طرف بلائیں گے، الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، قرآن مجید کی طرف تم کو بلائیں گے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، وَلَيْسُوا مِنْهُ مِنْ شَيْءٍ، حقیقت میں وہ خود دین والے نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں، حقیقت میں وہ خود دین والے نہیں ہوں گے، حقیقت میں وہ کتاب نام کی چیز کا حرف بھی ان کے پاس نہیں ہوگا، وہ قرآن سے واقف ہی نہیں ہوں گے، وہ حدیث جانتے ہی نہیں ہوں گے، بس خالی حدیث و قرآن کا نام لے کر ڈھنڈورا پیٹیں گے اور نعوذ باللہ اپنے پاس جو ہے اپنے مطلب کی باتیں کریں گے۔ تم سمجھیں گے کہ وہ قرآن بول رہے ہیں، وہ حدیث بول رہے ہیں، نہیں، نہ وہ قرآن بولیں گے نہ وہ حدیث بولیں گے، قرآن و حدیث کو توڑ متوڑ کر گندے انداز میں اپنے مکر و فریب، اپنی گندگیاں اور اپنی برائیوں کو پیش کریں گے۔ یہ ان کی علامات، یہ بخاری کی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، پھر اس کے بعد صحابہ نے پوچھا، قربان جاؤ جی صحابہ کے، جیسے ہی شرپسندوں کی بات ہوتی تو پوچھتے تھے، کیا پوچھے دیکھو صحابہ اکرام، یا رسول اللہ ما سیماہم، ان کی علامت کیا ہوگی؟ نہیں، اب پہچاننا تو مشکل ہوگا نا، علامت کیا ہوگی بس اتنا بتا دے، ہم زندگی بھر کے لیے حفاظت کر لیں گے۔ قربان جائیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، التحلیق، ان کی علامت یہ ہے کہ وہ سر منڈانے والے ہوں گے۔ یہ پانچویں حدیث سر منڈانے کے تعلق سے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اب ایک اور اہم بات، بہت ہی اہم بات، امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو روایت کیا۔ میں وہ بخاری والی حدیث جو گستاخی ہے وہ سمجھانے کے لیے حدیث کو جو ہے ریفر کر رہا ہوں۔ امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، سن لیں، غور سے سن لیں، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ امام احمد بن حنبل وہ ہے جنہوں نے بخاری شریف پر دستخط فرمائی تو بخاری دنیا والوں کو نصیب ہوئی۔ یہ امام احمد بن حنبل کے سامنے امام بخاری زانو ادب طے کرتے تھے، پلک جھپکنا بھی بے ادبی سمجھتے تھے۔ یہ وہ امام احمد بن حنبل اس حدیث کا ایک حصہ اپنی جو ہے کتاب میں نقل کرتے ہیں۔ وہ رسول اللہ کے جو گستاخ ہوں گے، جو دین سے نکل جائیں گے، جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا، جو دوزخیوں میں سے ہوں گے، ان کی ایک علامت یہ ہوگی، کیا فرماتے ہیں، بین عینیہ اثر السجود، ان کی دونوں آنکھوں کے اوپر پیشانی کے پاس سجدوں کے نشان ہوں گے، سجدوں کے گھٹے ہوں گے، گھٹے پڑے ہوئے ہوں گے۔ آپ یقین جانیے، میرے اوپر جو گزری وہ میں کہہ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ میں نماز پڑھنے کی غرض سے یہ بازو والوں کی مسجد میں چلا گیا، تو
ایک صاحب بچپن کے تھے، ملاقاتی تھے، محلے والے تھے، ان سے ملاقات ہوئی. یہ اتنا بڑا گھٹا ہے، ادھر ایک ادھر ایک، ایسے دو، ایسے محسوس ہو رہا تھا 2 کے بجائے 4 آنکھ آ گئی ہے. تو مجھے دیکھا، ارے مولانا ہاں کیسے ہیں، کیا ہے، سو بات چیت ہوئی. اس کے بعد میں پوچھا ماشاءاللہ نمازیں بہت کثرت سے چل رہی ہے. نہیں خیر نماز کثرت سے چلو مت چلو مولانا، مگر یہ تو ہونا ضروری ہے. اللہ وہ کیوں بھائی؟ تو بولے اس لیے کہ اس سے خبر میں روشنی ہوتی. تو بولا خبر میں روشنی نہیں ہوتی، دنیا میں گستاخوں کی علامت ظاہر ہو جاتی ہے. اس سے خبر میں روشنی کیسا ہوتی؟ ٹیوب لائٹ آئے نہیں بلب ہے. یہ ایسا بول کر قوم کو ہولا بنایا جاتا ہے. اور یہ ہمارے بیچارے بھولے بھالے نوجوان، یہ بیچارے کالج والے، اسکول والے، کاروبار والے، تجارت والے، اس کی داڑھی، اس کے باتیں سنیں، سائیں بھی گھسرا ڈال کے سجدے میں جا رہا، گھسرا 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 گھسرا، 40 دن کے اندر ایسا موٹا ہو جا رہا. گستاخوں کی باتیں مت سنو میرے بھائی، یہ گستاخوں کی علامت ہے، دوزخیوں کی علامت ہے کہ ان کے نماز کے سجدے ابھر ابھر کر ظاہر ہوتے ہیں. اب آپ کہیں سنی کو بھی دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے، ویسا نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو نشانی آتی ہے وہ فطرتاً آتی ہے، لیکن ان لوگوں کے پاس جو آتی ہے وہ جبرن گھسنے سے آتی ہے. فرق یہ ہے، وہ لوگ گھستے ہیں نمازوں میں جا کر. اور اللہ معاف کرے، میں نے تو سنا ہے ان کے پاس جب تک گھٹا نہیں آتا اس کو اپنی جماعت کا نہیں سمجھا جاتا، تو وہ گھر میں بھی بیٹھ کے دیوار پہ گھس لیتے بیٹھتا ہے. جبرن زبردستی وہ لوگ گھستے ہیں. لیکن ہمارے پاس نعوذ باللہ جن بزرگوں کو، جن لوگوں کو یہ گھٹے کثرت نماز کی وجہ سے آئے، وہ گھسنے کی وجہ سے نہیں، نماز کی کثرت کی وجہ سے ہوتے ہیں. لیکن ان کے مقابلے میں ہم 5% ہے، وہ لوگ 95% ہوتے ہیں. بچوں کو ہے جن کے پاس ایسے. تو پیارے بزرگ اور دوستو، حضرت امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں گستاخوں کی علامت یہ ہے کہ پیشانی پر نماز کے سجدے ظاہر ہوں گے، سجدوں کا اثر ظاہر ہوگا. اللہ اکبر. اب ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں میرے پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جائے میرے آقا انعامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. ایک بہت ہی پیاری حدیث جس کو میں نے صرف اور صرف آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ ڈھونڈ کر نکالا ہے انشاءاللہ. بالخصوص نوجوان دوست میری طرف تھوڑی دیر کے لیے متوجہ ہو جائیں. بالخصوص اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا. قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، آخری زمانے میں قیامت کے قریب ایک ایسی قوم نکلے گی، احداث الاسنان، وہ بالکل چھوٹی چھوٹی عمروں کے ہوں گے، 19 سال 20 سال 25 سال 26 سال 22 سال 18 سال 17 سال 15 سال، چھوٹی چھوٹی عمروں کے ہوں گے، 30 سال 35 سال، حد ہو جائے تو 40 سال، چھوٹی عمروں کے ہوں گے. سفہاء الاحلام. پھر اس کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ عقل کے کورے ہوں گے، اپنے آپ کو سب سے بڑا عقل مند سمجھنے والے ہوں گے. میں جو ہوں میرے ساتھ ہی نہیں کوئی، تمہارے مولانا ہولے، اپنے آپ کو شانا سمجھے گا، اپنے آپ کو سب سے زیادہ ہوشیار، سب سے زیادہ عقل مند وہ لوگ سمجھیں گے، ان کی عمریں چھوٹی ہوں گی. پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا یقولون من خیر قول البریہ، جب وہ کچھ بھی بات کریں گے ادھر ادھر کی کہیں اور کی نہیں، صرف میری حدیث بولیں گے. اللہ اللہ، حضور کہہ رہے ہیں بات کرے گی حدیث بولے گا، بات کرے گی حدیث بولے گا، بات کرے گی حدیث، اٹھے کی حدیث، بیٹھے کی حدیث، یہ حدیث وہ حدیث، حدیث پہ حدیث، رامائن بھگت گیتا نہیں، حدیث بولے گا. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ نوجوان نسل حدیث بولنے والی ہوگی. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں لا یجاوز ایمانہم حناجرہم،
پھر آقا نامدار مدینی تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. حدیث تو بولیں گے لیکن ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں یمرقون من الدین کما یمرقون السهم من الرمیہ، اور وہ لوگ دین سے ایسے چلے جائیں گے، ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. فَإِنَّمَا لَقِيتُمُوهُمْ قَاتَلُوهُمْ، حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں، اگر تم ایسی بدترین نسل کو دیکھو انہیں قتل کر دینا. اللہ اکبر. کیوں؟ وہ حدیث بولیں گے لیکن حدیث میں حدیث والے نبی کی شان میں گستاخی بولیں گے. جس کی حدیث بول رہا ہے اس نبی کی عزت و عظمت کی دھچیاں اڑائیں گے. آپ پوچھیں گے کیا دھچیاں اڑا سکتے مول صاحب وہ لوگ؟ ایسا کیا بولیں گے، ایسا کیا دھچیاں اڑائیں گے؟ تو میں نے ایک دھچی اڑی ہوئی ایک پیپر آپ کے سامنے لایا ہوں، سناتا ہوں وہ لوگ کیا بولیں گے. وہ لوگ لکھتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک. سنیے، آپ سوچ رہے ہوں گے مول صاحب ایسی کیا گستاخی کر سکتے ہیں وہ لوگ؟ لکھتے ہیں، کتاب کا نام ہے تفسیر البلاغہ بلغۃ الحیران، صفحہ نمبر 43. اپنی کتاب میں وہ لوگ لکھتے ہیں نبی کو شیطان بولنا جائز ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے حدیث کو دلیل بنایا ہے. یہ حدیث بولیں گے. ہمارے پاس جب ان کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بس خالی یہی بولتے ہیں آپ لوگ، دوسرا نہیں بولتے. یہ بہت خطرناک چیز ہے. آدمی اگر اس سے بچ گیا تو سب برائیوں سے بچ گیا. یہ ایک برائی میں پھنس گیا تو ساری بربادی تباہی اس کو نیست و نابود کر دیتی. لاکھ کروڑوں نیکیاں کر لے سب غارت ہو جائیں گی، لاکھوں حج اور عبادت اور ریاضت کر لے سب غارت ہو جائے گی. یہ سب سے بڑی چیز یہی نہیں. ابھی ایک آپ سننے، تقویت الایمان ایک کتاب ہے، حال تک یہ بازو والوں کے پاس پڑھی جاتی تھی، مساجد میں پڑھی جاتی تھی. اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے نبی رسول سب کے سب ناکارہ ہیں. نعوذ باللہ. اب اور ایک بات سنیں، ہندو کی ہولی، دیوالی کا پرساد وغیرہ جائز ہے. فتاوی رشیدیہ، رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں، حدیثوں سے ثابت کرتے ہیں اس کو. ہندو کی ہولی اور دیوالی کا پرساد جائز ہے، لیکن امام حسین کی شہادت پر ایصال ثواب کی نیت سے اگرچہ کہ حلال کی کمائی سے کوئی شربت بنایا بھی جاتا ہو اور وہ پاک پانی سے بنایا جاتا ہو تب بھی وہ حرام ہے. نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. آپ سوچ رہے ہوں گے کیا گستاخی کر سکتے ہیں بیچارے، اچھے تو دکھتے ہیں مول صاحب، کیوں ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے ہیں؟ یہ ہے گستاخی. تحذیر الناس کتاب کا نام ہے. اس میں لکھا ہے انہوں نے نبی دنیا میں بحیثیت پوسٹ مین تشریف لائے. ہماری نظر میں نبی کا مقام اتنا ہی ہے جتنا ایک پوسٹ مین کا ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب حضرات کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے اس لیے فرمایا، حضور نے جب تم ان کو پالو تو کاٹ ڈالو. حدیث بولنے والے کو کاٹ ڈالو. اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے. یہ بدبخت جس بخاری کو لے کر آج اہل حدیث بن رہے ہیں انہی کے لیے بات بولی جا رہی ہے، یہ قوم کو کاٹ ڈالو. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، پھر اس کے بعد آئے میں ایک اور حدیث پاک سنا کر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں. گزشتہ بھی میں نے یہ بات سنائی تھی، پھر ابھی بھی ایک بار سنا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ایک آخری بات،
کیونکہ بعض میرے نوجوان دوست نئے آئے ہیں تو ان کے لیے عرض کر دیتا ہوں. وعن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال یأتی علی الناس زمان یجتمعون ویصلون فی المساجد ولیس فیہم مؤمن. آخر میں ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا اگر تم لوگوں سے ملنا چاہو گے وہ تمہیں مسجد میں بلائیں گے. اللہ اللہ، ان کے ملنے کی جگہ مسجد، کھانے پینے کی جگہ مسجد، اٹھنے بیٹھنے کی جگہ مسجد، لیٹنے سونے کی جگہ مسجد، ضرورت و طہارت کی جگہ مسجد، ان کے کاروبار کی جگہ مسجد. دکان وہاں چل رہی ہوگی، یہ مسجد میں بیٹھ کر دکان چلائے گا. اتنا مسجد والا ہوگا، ایک قوم مسجد کو اپنا مسکن بنا لے گی. لیکن حق و ایمان کی بات تو یہ ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں ان میں سے ایک بھی ایمان والا نہیں ہوگا، ایک بھی ایمان والا نہیں ہوگا. لیس فیہم مومن، ان میں کوئی مومن نہیں ہوگا، کوئی ایمان والا ان کے اندر نہیں ہوگا. مسجد میں بیٹھنا ایمان والے کی علامت نہیں، مصطفیٰ کی محبت ایمان کی علامت ہے، تعظیم نبی ایمان کی علامت ہے، ادب نبی ایمان کی علامت ہے، بزرگوں کا ادب ایمان کی علامت ہے، غوث اعظم کی محبت ایمان کی علامت ہے، غریب نواز سے پیار ایمان کی علامت ہے، اولیاء اللہ کی دیوانگی ایمان کی علامت ہے. اللہ کی بارگاہ میں سجدے بھی ہو اور قاعدے میں بیٹھ کر السلام علیکہ ایھا النبی کا ترانہ بھی ہو، یہ مومن کی علامت ہے. نماز بھی ہو ساتھ میں عقیدت بھی ہو، روزے بھی ہو ساتھ میں محبت بھی ہو، حج بھی ہو ساتھ میں اطاعت بھی ہو، یہ ایمان کی علامت ہے. غلامی کا پٹا غلامی میں ہو اور پھر سجدے میں سر ہو، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ جنتیوں کی نشانی ہے. پیارے دوستو، ایک اور حدیث پاک سن لیں. میرے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار سید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کے قربان جائیں، حضور نے فرمایا، اور یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے اور امام ترمذی نے اس کو حسن صحیح حدیثوں میں جو سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث ہوتی ہے اس درجے میں اس حدیث کو قرار دیا. کیا ہے دیکھیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یخرج فی آخر الزمان، جب آخری زمانہ آئے گا، رجال یختلون الدنیا بالدین یلبسون للناس جلود الضأن من لللیل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آخری زمانہ آئے گا کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو دنیا کو دین کے ذریعے سے کمائیں گے. دنیا کو ذرا آپ بول دیں، دنیا کو دین کے ذریعے سے کمائیں گے. میں بھی ہوں، میرے بھی گھر میں 3 بچے ہیں، بیوی ہے، ماں باپ ہیں، گھر کا ایک ذمہ دار فرد ہوں. میں اگر 2 دن گھر کے باہر چلے جاؤں تو میرا گھر نہیں چلتا، مجھے ٹینشن ہوتی ہے. لوگوں کے گھر 4-4 مہینے کیسے چلتے مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا. شوہر جا رہا ہے اور پھر گھر میں اناج بھی آ رہا ہے، کھانا بھی آ رہا ہے، بریانی بھی پک رہی ہے، دعوت بھی ہو رہی ہے، چھلا بھی ہو رہا ہے، چھٹی بھی ہو رہی ہے، ہزاروں روپیہ خرچ بھی ہو رہا ہے، پھر دکان بند بھی ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آیا آج تک. کسی کو سمجھ میں آیا تو بات جمعہ کے مجھے بھی سمجھا دیں. بھائی جب آپ تو گئے ہوئے ہیں پھر یہ دنیا چل کیسے رہی ہے؟ اچھا آپ بولیں گے مولانا کوئی نذرانہ مجھے نہیں دیتا، مولانا اتنی تقریریں سنتے ہیں، مجھے کوئی نذرانہ بڑا نہیں دیتا، تمہیں کیسا دیتا ہے؟ تم تو مولانا بھی تو نہیں ہو. نہیں کہاں سے نذرانہ آتا ذرا پتہ بتا دیں بھائی ہمیں بھی. پیارے بزرگ اور دوستو، حضور فرما رہے ہیں یہ لوگ دنیا کو دین سے چلائیں گے، رسی کس کے بیٹھیں گے. مجھے معلوم ہے، میں مدرسہ چلاتا ہوں، میرے آقا کی نالن پاک کا صدقہ میں 1 روپیہ چندہ بھی باہر سے نہیں لیتا. میرے مدرسے سے بمشکل 400 قدم کی دوری پر
ایک مدرسہ میرے مدرسے کے بعد قائم ہوا. میرا مدرسہ میرے ذاتی گھر میں چلتا ہے, میری اپنی ذاتی بلڈنگ میں چلتا ہے. بازو والا بہار کا ہے, 4 منزلہ بلڈنگ بنا لیا, جبکہ مولانا نہیں ہے. میں تو بھی اتنی بڑی قوم کا خطیب ہوں, وہ کہیں کا خطیب بھی نہیں ہے. کہاں سے آیا جی؟ حضور فرما رہے ہیں یہ لوگ دنیا دین سے چلاتے ہیں. جو ان کا ہو جاتا ہے فنڈز ایسے ایسے آ جاتے ہیں, بہت فنڈز آتے ہیں ان کے پاس. تو پیارے بزرگوں اور دوستو الغرض, اللہ معاف کر, استغفر اللہ. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے بھیڑ کی کھالوں کا نرم لباس پہنیں گے. آپ دیکھ کر بولیں گے کتنے عاجز لوگ ہیں بھائی, اللہ بیچارہ کتنا اچھا, اتنا کروڑ پتی ہے, کپڑا دیکھو کتنا معمولی پہنا, کیا پیارے لوگ ہیں بھائی یہ, اللہ اللہ. ایسا بولیں گے دیکھ کر, ایسا نرم لباس پہنیں گے. پھر حضور فرماتے ہیں ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی. اللہ اللہ. تبھی تو دکان بند کر کے پیچھے جا رہے ہیں آپ, تبھی تو بھی بچوں کو چھوڑنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے. حضور فرما رہے ہیں جی یہ بات 1400 سال پہلے یہ بات بولی گئی, قیامت کے قریب ایسی قوم پیدا ہوگی جب وہ بات کرے گی تو ان کی زبان شکر سے زیادہ میٹھی ہوگی. اب اور سنیں, وفی روایت, ایک روایت میں ہے السنتہم احلی من العسل, شکر سے نہیں بلکہ ایک روایت میں آیا شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوگی. چھری کی کاٹنے, چھری تو بھی کٹی تو دکھ جاتا ہے, کاٹتی ہے پتہ تک نہیں چلتا. اللہ اللہ, اتنی میٹھی بات کرنے والی یہ قوم ہوگی. وقلوب قلوب الذئاب. پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن ان کے دل بھیڑیوں کے دل کی طرح ہوں گے. اللہ اللہ. وہ زبان میٹھی ہوگی بھی رسول اللہ ہی بول رہے ہیں, اور ان کے دل, یہ اندر کی بات ہے, بھیڑیوں کے دل کی طرح ہوں گے. خچروں خنزیروں سے بھی بدتر ہوگی وہ قوم, ان کے دلوں کے اندر اتنی گندگی ہوگی. یقول اللہ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حضور فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ لوگ مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں یا مجھ پر دلیری کرتے ہیں کہ وہ مجھ سے ڈرتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھے اپنی ذات کی قسم جو لوگ ان میں سے ہوں گے, اللہ فرما رہا ہے, حضور کے اوپر الہام ہوا, حضور نے ہم کو بیان کیا, جو لوگ ان میں سے ہوں گے جو میٹھی میٹھی بات کریں گے اور دل میں نبی کے تعلق سے گستاخی ہوگی, ان میں سے ہوں گے, مجھے میرے رب ہونے کی قسم میں ان کو برباد تباہ و تاراج کر ڈالوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیارے بھائیو, اللہ کا واسطہ, نعوذ باللہ حضور کے گستاخوں کی صحبت ہرگز اختیار نہیں کرنا. بے ادبی کرنے والوں کو ہرگز ان سے رشتہ داری, تعلقات, معاملات کچھ نہ کرنا. جس کو دوزخ خریدنا ہو, اللہ کا عذاب خریدنا, اللہ کا جلال خریدنا ہو, وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ داری کرتا ہے. لیکن جو رسول اللہ کا ہو جاتا ہے وہ ان بدبختوں کے ساتھ کبھی معاملہ داری نہیں کرتا. ہاں لیکن ایک بات یاد رکھو, جذبات سے کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا, ہر مسئلے کا حل حکمت سے کیا جانا چاہیے. حکمت جہاں آ جاتی ہے وہاں رسول اللہ کی مدد آ جاتی ہے, وہاں اللہ کی مدد آ جاتی ہے. حکمت کے ساتھ, مصلحت کے ساتھ, شعور کے ساتھ, غلامی مصطفیٰ کے ساتھ, بندگی خدا کے ساتھ ان دشمنان رسول کا مقابلہ کرتے جائیں. ایسا مقابلہ کرے کہ یہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے, یہ دنیا چھوڑنے پر مجبور ہو جائے, یہ جہنم رسید ہونے پر مجبور ہو جائے, یا پھر ایسی حکمت اختیار کرو کہ یہ گستاخی چھوڑ کے غلامی مصطفیٰ میں آنے پر مجبور ہو جائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.